بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو علوم چہارم کے کتاب النکاح میں اور پھر کتاب النکاح میں بھی ہماری گفتگو کہ کن کن کا خرچہ ایک انسان پر واجب ہوتا ہے، تو یا کن اسباب کے ذریعے خرچہ واجب ہوتا ہے، تو ان میں سے پہلا سبب جو پچھلے درس میں بھی ہم پڑھ چکے، اس میں بھی پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ زوجہ کا خرچہ زوج پر واجب ہے۔ اچھا، اب کیسا خرچہ دے گا؟ اس کو صرف کھانا پینا دے گا یا روٹی کپڑا مکان، یہ تینوں چیزیں دے گا؟ تینوں چیزیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے کہا ہے کہ جب وہ ہمیں وقت آپ کے لیے آمادہ ہے تو آپ کو بھی اس کی یہ ضروریات پوری کرنی ہے۔ اچھا، کون سا کھانا اسے کھلائے؟ وہ تو کہتی کہ میں تیتر کھاؤں گی، میں ہرن کا گوشت کھاؤں گی، میں بارہ سنگے کا گوشت کھاؤں گی، وہ کھلائے؟ کہتے نہیں، جس گھر سے آئی ہے جیسا اس کے گھر میں کھانا ملتا تھا ایسے ہی اسے کھانا کھلانا ہے۔ اب وہ مولوی صاحب کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں کہ اگر کہیں ان کا چھکا لگ گیا اور امیر گھرانے سے لڑکی مل گئی تو اس کو آ کے دال کھلاتے ہیں، حالانکہ وہ گھر میں کبھی کے بار بھی کوئی دال شاید دیکھتی ہو۔ کہتے نہیں، یہ سادگی میں ثواب ہے، یہ وہ ایسا نہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جس گھر سے آئی ہے آپ اس کو اس جیسا کھانا، اس جیسا کپڑا، یہ وہ سب دیں۔ البتہ مجبوری ہے، غریب ہیں، پھر تو اس کے احکام ہی الگ ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ اللہ نے دیا ہے تو آپ کو زندگی اپنے بیوی بچوں کو اچھی دینی ہے۔ تو اب چلتے ہیں وہ الزوج، وہ خرچہ جو واجب ہے شوہر پر، وہ کیا ہے؟ القیاموں، کہ شوہر انجام دے، پورا کرے، بما، ہر اس چیز کو، تحتاج، جو بیوی محتاج ہے، الیہ، اس چیز کی طرف۔ اب وہ بیوی کہاں سے؟ المرأۃ، یہ تحتاج کا فاعل ہے، التی، وہ بیوی، تجب نفقتها، جس کا نفقہ شوہر پر دینا واجب ہے۔ من طعام، نفقہ کس کو شامل ہے جناب؟ کھانا، یعنی مثلا روٹی، و ادام، سالن، و کسوت، اور کپڑے، و اسکان، اور رہائش، و اخدام، اگر بیوی اپنے والدین کے گھر نوکرانیاں وغیرہ رکھتی تو نوکرانی بھی دینی ہے، وہ آلت دہن، حتیٰ کہ جس برتن میں جو ہے کیا ہے وہ تیل رکھا جاتا ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں تو لوگ تیل استعمال نہیں کرتے ہیں، پرانے زمانے میں تیل سر وغیرہ کو لگایا کرتے تھے۔ وہ تنظیف، اور جو صفائی کا سامان ہے، ٹھیک ہے، وہ سب اس کو دینا ہے۔ وہ کون سا؟ من المشط، کنگھی دینی ہے، وہ دہن، خود جو ہے کیا ہے تیل دینا ہے، وہ صابون، اور اس کو جو ہے کہ صابن دینا ہے، دون الکحل، لیکن سرما دینا واجب نہیں ہے، وہ طیب، خوشبو دینا بھی واجب نہیں ہے، والحمام، اسے حمام بنا کر دینا بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ عام جیسے عورتیں نہاتی ہیں یہ بھی نہا لے گی، لیکن الا ما الحاجت الیہ، اگر اس عورت کو ضرورت ہو حمام کی، مثلا یہ ایسے کھلی جگہ نہیں نہا سکتی جیسے عام عورتیں نہاتی ہیں، کیوں؟ یا تو یہ امیر گھرانے کی ہے یا لبردن، سردی ہے، ونحوہ ہی، یا اس قسم کے اور اسباب ہیں، نامحرم کی نظر پڑتی ہے پھر تو حرام ہے کہ ایسے نہائے، تب ان لعادت امثالہا، ٹھیک ہے جناب، پیروی کرتے ہوئے کہ اس قسم کی عورتیں کیسے قسم زندگی گزارتی ہیں، وہ تمام سہولیات کو اس کو دینی ہے۔ من بلدہا، بھائی بیوی کا شہر الگ تھا، شوہر کا شہر الگ تھا، کہتے ہیں من بلدہا، یعنی اس عورت کو جس شہر سے آپ لے آئے ہیں اس شہر کی عورتیں کیسی زندگی گزارتی ہیں۔ المقیمت بہا، وہ عورتیں جو اس شہر میں رہتی ہیں، یا یوں کہ المقیمت بہا، جس شہر میں یہ بیوی جو ہے وہ رہتی تھی، لأن اللہ تعالی قال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، عاشروہن بالمعروف، تم ان عورتوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرو، بالمعروف، جو عام رائج طریقہ تھا اس عورت کے علاقے کا، ومن العشرت بہی، اور اس عورت کے ساتھ پیش آنا، اس عورت کے ساتھ معاشرت کرنا کیا ہے؟ الانفاق علیہا، کہ اس پر خرچہ کرو، بما، ایک ایسا خرچہ، یلی کو بہا، جو اس عورت کے ساتھ جو کیا ہے وہ لائق ہے، جو اس عورت کے ساتھ جو کیا وہ مناسب ہے، عادتاً، یعنی عرفاً۔ مثلا بھائی یہ غریب گھرانے سے آئی ہے، اس کو ہفتے میں ایک مرتبہ بھی گوشت دو تو اس کے لیے بہت ہے۔ ایک عورت جو ہے کیا ہے امیر گھرانے سے آئی ہے،
جو ہفتے میں ایک دن کوئی دال سبزی کھاتی ہے تو اس کو ہر روز وہی کھانا دینا ہوگا. ولا یتقدر الاطعام بمد. اچھا کھانا کتنا دینا چاہیے؟ 1 پاؤ، 2 پاؤ، 3 پاؤ، کتنا؟ کہتے ہیں کہ کوئی مقدار معین نہیں کی گئی کھانے کی کہ 1 مد، یعنی جو ہے کیا ہے جناب اس عورت کو 700 گرام دیا جائے، 750 گرام. ولا بمدین، یا اس عورت کو 2 مد دی جائیں. ولا غیرہما، یا اس کے علاوہ اور کوئی 1 کلو، 2 کلو، 4 کلو دینے چاہیے. بل المرجع فی الاطعام، بلکہ کھانے دینے میں رجوع کیا جائے گا کس کی طرف؟ الا سد الخلت، یعنی اتنا یہ عورت کھانا کھائے کہ اس کی حاجت جو بھوک لگی ہوئی تھی وہ پوری ہو جائے. فرماتے خلا بفتح الخاء، فا کو فتح دے کے پڑھیں، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ الحاجت، وہ یہ ہے کہ اس عورت کی حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے. وَيَجِبُ الْخَادِمُ، اس بیوی کو نوکر دینا بھی واجب ہے. ایسا نہیں کہ بیچاری پورا دن کام کر کر کے جو ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں چھالے پڑ جائیں. اذا کانت من اہلہ، البتہ جب یہ عورت ان عورتوں میں سے ہے کہ جو خادم رکھتی ہیں. کہاں پر؟ فی بیت ابیہا، اس کے باپ کے گھر میں، جو اس کے نوکر تھے. دون ان ترتفع بالانتقال، لیکن ایک ایسی بیوی جو غریب گھرانے آئی تھی، امیر شوہر کے پاس آ کے بھی غلام کی ڈیمانڈ کر سکتی؟ کہتے نہیں. وہ عورت جو بلند ہوئی ہے بالانتقال، جب وہ منتقل ہوئی تھی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر کی طرف، تو اس کو خادم دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو اس کے باپ کے پاس خادم ہو، او مریضہ، یا یہ عورت جو ہے کیا ہے وہ مریضہ ہو تو بھی اس کو خادم دینا ہے. او زمینہ، یا بیچاری کو کوئی ایسی بیماری ہے جو چل پھر نہیں سکتی ہے. تحتاجو الی الخادم، جو محتاج ہے نوکر کی طرف. اچھا اب نوکر کا انتخاب کون کرے گا، شوہر یا عورت؟ فرماتے وہ یتخیر، شوہر کو اختیار ہے بین اخدامہا بحرۃ او امۃ ولو باجرۃ، کہ اپنی بیوی کے لیے جو نوکرانی لاتی ہے وہ آزاد عورت لے آئے یا کنیز کو لے آئے، ٹھیک ہے، یا جو ہے کیا ہے جناب ایک مزدوری والی کو لے، ہر روز اس کو دہاڑی کے ٹائم پہ پیسے دے دیتا ہے. وَلَوْ كَانَ مَعَهَا خَادِمٌ، لیکن اگر اس بیوی کو اپنے والد نے وہاں گھر سے ہی ایک نوکر دے رکھا تھا تو تخیر، شوہر کو اختیار ہے بین ابقائہا، یا تخیر البیوی، بیوی کو اختیار ہے جناب بین ابقائہا. اب یہ تخیر کو باب تفعل سے لیں گے تو پھر تو یہ مذکر کا صیغہ ہو جائے گا. یعنی شوہر کو اختیار ہے کس بات پر؟ کہ بین ابقاء، بیوی اس نوکر کو اپنے پاس رکھے، وَيُنْفِقْ عَلَيْهَا، اور شوہر جو ہے کیا اس بیوی کو خرچہ دے کہ اپنے جو ہے خادم کو خرچہ دیتی رہو. وہ بین ابدالہا، یا شوہر وہ عورت کو کہتا ہے کہ یہ نوکر تم تبدیل کر دو. ابدالہا کی ضمیر بیوی کی طرف جائے گی. انکانت و انکانت معلوفتن لہا، اگرچہ یہ عورت مانوس ہے اس نوکر سے، یعنی بچپنے سے باپ نے اس کو یہ نوکر رکھ کر دیا تھا. لأن حق تعیین، اس لیے کہ نوکر کے معین کرنے کا حق لہو، شوہر کو ہے، لا لہا، بیوی کو حق نہیں. حتی لو اراد ان یخدمہا بنفسہ، تو کیا ہے یہ بھی جائز ہے. اجزأہ، یعنی یہ مجزی ہے. یہ کہتے ہیں میں خود تیرا نوکر بن جاتا ہوں. تو آج کل ہر شوہر بیوی کا نوکر تو ہوتا ہے سوائے چند افراد کے. وَلَوْ خَدَمَتْ نَفْسَهَا، اچھا اگر ایک عورت اپنی خدمت خود کرتی ہے، لم یکن لہ المطالبۃ بنفقۃ الخادم، تو اس کو پھر حق نہیں ہے کہ وہ خادم کا نفقہ مانگے. یا یوں کہیں کہ جناب ولو خدمت، یعنی بیوی کیا کہتی ہے کہ میں جو ہے کیا ہے کام کرتی ہوں، اس نوکر والی تنخواہ مجھے دے دو. تو یہ ایسے عورتیں پیسے کمانے کے چکر میں بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں چلے گا چکر. اب چلتے ہیں کہ کھانے میں کیا دینا چاہیے. وہ جنس المعدوم والملبوس، سالن کی جنس، کپڑوں کی جنس، اور والمسکن، اور گھر کیسا ہوگا؟ کہتے یتبع عادت امثالہما، اس میں دیکھا جائے گا اس بیوی اور شوہر جیسے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کیسے گھر میں رہتے ہیں. مثلا چھت والی جو ہے کہ یہ لکڑی والی چھت ہے، لوہے والی چھت ہے، RCC چھت ہے، فال سلنگ لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی ہے. لا فی بیت اہلہا، یہ عورت شوہر کو نہیں کہہ سکتی جیسے میرے باپ کا گھر تھا
ایسا میرا بھی گھر ہونا چاہیے۔ ولو تعدد القوت، اگر کسی شہر میں مختلف کھانے چلتے ہیں، مثلا ایک ہی شہر میں کچھ ایسے گھرانے جو صرف چاول کھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو گندم کھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دوپہر کو گندم رات کو چاول کھاتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ اعتبر الغالب، تو ہم دیکھیں گے کہ اکثر کون سا کھانا کھایا جاتا ہے وہی بیوی کو دیا جائے گا۔ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْغَالِبُ فِي الْبَلَدِ، اگر شہر میں غالب کھانا مختلف ہو، کہیں گوشت زیادہ چلتا ہے، کہیں دال زیادہ چلتی ہے، او قوتها من غیر غالب، ٹھیک ہے، یا جو ہے کیا ہے جناب ایسا کھانا دیا جا رہا ہے جو غالب تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وجب اللائق بہی، شوہر اس عورت کو ایسا کھانا دے گا جو شوہر کے حیثیت کے مطابق ہو۔ اب یہ جو عورتیں دو بھائیوں کے درمیان جدائی کرتی ہیں، کیا بیوی کو حق ہے کہ کہے کہ تمہارا بھائی ہمارے گھر میں نہ رہے؟ فرماتے ولہا، جی ہاں، اس بیوی کو حق ہے المنع من مشارکت غیر زوج، کہ شوہر کے علاوہ کہے کہ کوئی بھی آدمی اور اس کمرے میں نہ رہے، گھر میں انکار کرنے کا حق نہیں، فی المسکن بأن تنفرد ببیت، یعنی یہ عورت الگ ہو جائے گی ایک کمرے میں، صالح لہا، وہ ایک ایسا کمرہ ہو جو مناسبت رکھتا ہو اس بیوی کے لیے، ولو فی الدار، اگرچہ وہ ایک کمرہ مستقل ہو، یعنی ایک گھر ایک کمرے والا ہو، یا ولو فی الدار، گھر تو بڑا ہے لیکن اس میں ایک کمرہ جو اس عورت کا دے دیں گے، کیوں؟ لما فی مشارکت غیر زوج، اس لیے کہ اگر شوہر کے علاوہ کوئی اور بھی اس کمرے میں رہے گا تو من ضرر، اس میں بیوی شوہر کی زندگی میں ضرر اور پریشانی ہو جائے گی۔ وہ یزید و کسوتها، اب پھر چلتے ہیں اس عورت کے کپڑوں کی طرف، رہائش کی مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ وہ یزید و کسوتها، اور اس عورت کے اس کپڑوں میں بڑھائیں گے سردی میں، کیا؟ المحشوہ، محشوہ یعنی ایک ایسا کپڑا جس کے بیچ میں جو ہے کیا ہے وہ جناب کپاس بھری ہو، جس کو ہم لحاف کہتے ہیں، بالقطن، ٹھیک ہے جناب، جو کپاس سے بھرا ہوا ہو، للیقظت، سونے کے لیے، واللحاف للنوم، یا جاگنے کے لیے وہ کہتی مجھے ایسے کپڑے چاہیے اور پھر مجھے لحاف چاہیے سونے کے لیے، ان اعطید ذلک فی البلد، اگر ان چیزوں کے دینے کی عادت ہے اس شہر میں، ولو کان فی بلد، اگر شوہر ایک ایسے شہر میں ہے یعتاد فیہ الفرو، جس میں چمڑے کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں عورتوں کے لیے، وجب علی الزوج، تو شوہر پر واجب ہے بذلہ، وہ چمڑے کا سامان بیوی کو خرید کے دے، مثلا کوئی چادر چمڑے کی ہے یا کوٹ چمڑے کا ہے، وہ یرجع فی جنس ہی، اور یہ شوہر رجوع کرے گا اس کپڑے کی جنس میں، من حریر، ریشم کا ہو، او کتان، کتان بھی کپاس کی طرح ایک زراعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس سے پھر دھاگے وغیرہ بھی بنتے ہیں، او فی جنس الفروے، یا وہ چمڑے کی جنس میں بھی جو ہے کیا ہے جناب شوہر رجوع کرے گا، من غنم، بھیڑ کے چمڑے کی ہو، وہ سنجاب، اور سنجاب کی ہو، سنجاب کو میں تو سنجاب پڑھ رہا ہوں فتح کے ساتھ، لیکن ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ سنجاب یا سنجاب پڑھو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے سنجاب یا سنجاب؟ یہ چوہے سے ایک تھوڑا سا بڑا وہ جانور ہے، ٹھیک ہے، جو جناب درختوں پہ چڑھتا وغیرہ ہے، اور اس کے کمر پہ جو ہے کہ 3 پٹیاں ہوتی ہیں، سفید کالی سفید، ٹھیک ہے، اس کو میرے خیال میں کہیں کہیں پر نیولا بھی کہا جاتا ہے، وغیرہ ہما، اور ان کے علاوہ دوسری چمڑی، عادت امثالہ فی البلد، کہ اس قسم کی عورتیں کس قسم کی چمڑے والی چیزیں استعمال کرتی ہیں، وَيُعْتَبَرْ فی مراتب الجنس المعتاد حالہ، کہتے ہیں کہ یہ جو کھانے پینے لباس کی جنس ہے ان کے مراتب میں 500 روپے میٹر بھی کپڑا ہے، 1500 روپے بھی ہے، المعتاد حالہ، اس میں شوہر کی حالت کو دیکھا جائے گا کہ اس کا حال کیا ہے، فی یسار ہی وغیر ہی، آیا یہ امیر ہے یا غیر امیر ہے، وقیل، یہ کیل والا اچھا ہے، لگتا ہے شوہروں کے حق میں ہے، لا تجب زیادت علی القطن، یہ کہتا ہے کپاس سے اضافی چیز نہیں دینا، یعنی کپاس والی آپ جو ہے کیا ہے لحاف وغیرہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ پشم کی لحاف یہ وہ ضروری نہیں، لأن غیرہ، اس لیے کہ کپاس کے علاوہ کوئی اور چیز دینا یہ جو کیا ہے جناب رعونتن، یہ رعونہ ہے، رعونہ کا مطلب کیا ہے بے وقوفی ہے، یا اس کو ہم کہیں فضول خرچی ہے، وہ ضعیف، شہید ثانی فرماتا ہے یہ قول کیل ضعیف ہے، کیوں؟
لاقتضاء المعاشرت بالمعروف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھے طریقے سے چلو پھرو، تو یہ چیز جو ہے کہ وہ جناب مخالفت رکھتی ہے اس اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ جو کہ معروف تھا ذالک، یہ آپ کا قول کیل ٹھیک نہیں ہے۔ وَقَذَا، اسی طریقے سے لو احتیج الی العدد، اگر مجبوری ہو الی تعدد لحاف، کہ ایک لحاف نہیں ہونی چاہیے بلکہ متعدد لحاف ہونی چاہیے، اتنی سردی ہے کہ 2 لحاف اوپر اوڑے تو سردی کی ختم ہو سکتی ہے یا سردی کا اثر ختم ہوگا، لشدت البرد، اس لیے کہ سخت سردی ہے، اور لاختلاف الفصول فیہ، یا یہ ہے کہ جناب اس شہر میں فصول مختلف ہیں، سخت سردی میں موٹے والی لحاف ہو، پھر ہلکی سردی میں پتلی والی لحاف ہو، ولیکن ہونا، لیکن یہاں پر کیا مطلب، جب وہ فصول مختلف ہو، لا یجب ابقاء المستغنی عنہ فی الوقت الاخر، واجب نہیں ہے کہ وہ لحاف کی جس کی ضرورت پوری ہو گئی وہ بھی اس بیوی کے پاس رکھی جائے، وہ اٹھا کے شوہر کہیں اور بھی رکھ سکتا ہے۔ وَتُزَادُ الْمُتَجَمِّلَةُ، اور اضافی کپڑے دیے جائیں گے اس عورت کو جو جناب بن ٹھن کے رہتی تھی اپنے گھر میں بھی، ثیاب التجمل بحسب العادہ، عام طور پر دیکھیں شادی میں ہو جاتی ہیں تو کپڑے اور پہنتی ہیں، اور پھر کسی جشن میں جاتی ہیں تو کچھ کپڑے اور پہنتی ہیں، لِأَمْثَالِهَا، اس بیوی جیسی جو اور عورتیں ہیں، فی تلک البلدۃ، جس شہر میں یہ رہ رہی ہے۔ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا، اگر شوہر جو ہے کیا ہے جناب دخل کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جو ہے کیا ہے لایا ہے، اب دخل سے وہ دخول مراد نہیں لے، اگر شوہر بیوی کو لے آیا ہے اپنے گھر، واستمرت، اور یہ عورت لگاتار تأکل معہ، شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی، علی العادت، جو بھی ہوتا تھا، فلیس لہا مطالبۃ، تو عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ شوہر کو کہ 3 مہینے تو نے اپنے ساتھ کھانا کھلایا نا، اس 3 مہینے کا کھانا مجھے دے دو، بے مدت معاکلت ہی، جو شوہر کے ساتھ کھایا ہے، کیوں؟ لحصول الغرض، بھائی غرض یہ تھی کہ عورت کو پیٹ جو ہے کیا ہے وہ بھرنے دیا جائے، وہ اتباق ناسل ہے، اور سب لوگ متفق ہیں کہ بھائی جب ساتھ کھایا ہے تو فی سائر الاثار، یہ دوسرے زمانوں میں ان کھانے کا جو ہے کہ مطالبہ نہیں کر سکتی۔ وہ یحتمل، اور احتمال ہے، جواز و مطالبتہا، کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے کہ مجھے وہ نان نفقہ دے دو، لأنہو، اس لیے کہ شوہر صاحب لم یؤد عین الواجب، اصل واجب تھا کہ نان نفقہ اس کے حوالے کیا جائے، اس نے حوالے نہیں کیا ہے، وتطوع بغیر الواجب، اور شوہر نے مفت میں غیر واجب کھانا اس کو دیا ہے، جو کہ اس کو دینا ہے تو دے دے، لیکن واجب پر عمل کرنا ہے، جس طریقے سے ہم ظہر کے نافلہ پڑھیں گے لیکن فرض سے تو وہ مجزی نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ گفتگو تھی جناب بیوی کے نان نفقے کے بارے میں، ابھی بھی اگلے درس میں کچھ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔